میاں بیوی کے دلوں میں محبت ہی نہیں رہی، تو اس محبت کو واپس برقرار رکھنے کے لیے، اور کسی کا شوہر اگر کسی اور ایکٹیویٹی میں ملوث ہے تو اس کو واپس راہ راست پہ لانے کے لیے کچھ وظائف ہمیں بتائیں گے آپ؟ جی، آپ نے بہت اچھی بات کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، قرآن پاک کی جو سورۃ بقرہ ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے پارے کے اندر اس جادو کا ذکر کرتے ہیں جو بھی آپ نے بات کی. جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن اللہ. فرمایا وہ جادو جو بابل شہر میں وہ ایک فرشتوں پہ آزمائش تھی، وہ شیاطین نے وہاں سے کچھ سکھانا شروع کیا. وہ سیکھ کے اس کا جو جادو تھا وہ کیا کرتا تھا، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا تھا. اور اللہ نے ایک عقیدہ ہمیں دیا ہے کہ ایسا پیارا اور سچا عقیدہ دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا، جادو باطل ہے، جادو سے جدائی نہیں ہوتی. وما هم بضارین به من احد، یہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر جادوگروں کے پاس کچھ ہوتا نا تو ہمارے حکمران جادوگر ہوتے. بالکل ایسے نہیں تو ان کے پاس کوئی جادوگر ہوتا. یہ تو خیر رہے ہیں نا، نہیں رہنا اور فار ایگزامپل اس پہ عمل کرنا ایک تھوڑا ہم اپنے موقع کے ساتھ. بالکل. وما هم بضارین به من احد، آپ یہ عقیدہ ہمیشہ رکھو کہ نفع نقصان اللہ کے پاس. بے شک جادوگر کسی کا نقصان نہیں کرتا مگر جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. اب میں کو ایک منطقی سی ایک عقلی دلیل دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پتا بھی نہیں ہلتا اگر اللہ کا حکم نہ ہو. تمہیں ورا کا دن ایک پتا بھی ایسا نہیں ہے جب وہ ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہلتا ہے. آپ لا حول ولا قوت الا پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. یہ پڑھنا نہیں، اس میں ہمارا عقیدہ پورا کہ آپ کا کوئی ایسی طاقت نہیں ہے رب کے علاوہ. ذرا سی آنکھوں کی حرکت جسے ہم کہتے ہیں پلک جھپنا، آپ کے ہونٹوں کا ہلنا، یہ سارے ایک سانس آ رہا ہے دوسرا سانس، یہ ساری کی طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، کسی کے پاس نہیں. اچھا آپ کو ایک منطقی کسی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی نے ایک بندے کو 5 فائر لگا دی. اس کی نیت کیا تھی، کسی کو میں نے مارنا ہے، لیکن وہ اس کا علاج ہوا، ٹھیک ہو گیا. بعض بندوں کو ایک ہی فائر لگا، مر گئے. اسی طرح جادو بھی مہلک ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. بعض بندوں کو بڑے بڑے سخت جادو ہوتے ہیں، جب ان کا علاج ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب اس کی پہچان کیسے؟ بیوی کہتی ہے جب میرا شوہر آتا ہے میرے سر میں درد شروع ہو جاتی، مجھے غصہ آتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس سے لڑوں، جھگڑا کروں. اور اس کا میاں بھی یہی بات کہہ رہا ہے، یہ جادو کی علامت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کا میاں کہتا ہے میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس سے نفرت ہوتی، جادو کی علامت ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی 2-3 منٹ یا 5 کٹھے نہیں بیٹھ سکتے، کٹھے شاپنگ نہیں کر سکتے، ہماری لڑائی وہیں شروع ہو جاتی. یہ بھی جادو کی. اس طرح کئی علامات. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے نا سورہ بقرہ کی، یہی اس کا حل ہے. یہی آیت سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی یہی آیت جو خاتون خانہ ہے نا، وہ مغرب کے نماز کے بعد کوئی تعداد مقرر نہ کریں، جتنا اس کے پاس ٹائم ہے، 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اس کو تکرار کے ساتھ قرآن پاک کھول کے اوپر سے دیکھ کے، یا اپنے موبائل میں مصحف کھول لے قرآن اس کے اوپر سے دیکھ کے پڑھے جتنا پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایسا جادو ختم ہونا. دوسرا، ایک گلاس پانی لے لیں آپ، ایک گلاس پانی لے لیں، اس پانی کو اپنے ذرا قریب کر لیں چہرے کے. آپ نے جب بھی دم کرے نا کوئی بھی، یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھیں. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ پڑھیں. اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا میں ایک علاج بتا رہا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جادوگروں کا ایک مقابلہ جو بھی ہوا تھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وحی کی تھی آیت کہ یہ آپ پڑھو، ان کا جادو باطل ہو جائے گا. وہ ہمارے قرآن پاک کے اندر وہ آیت بھی موجود ہے، وہی عمل ہے. آپ وہ پڑھ لیں. وہ کیا ہے؟ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھیں. پھر آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے، یہ ہمارے عاملین کی تعداد ہوتی ہے، میں کہوں گا 500 مرتبہ پڑھیں. کوئی عامل صاحب کہے گا تعداد تو اپنی مرضی سے، اس کا فائدہ تعداد کا فائدہ تو ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اب ہمارے پاس ٹائم ہے بھی نہیں، بس مرنے کا ہی ٹائم ہے اور ویسے ٹائم نہیں ہے، اپنی صحت کے لیے ٹائم نہیں ہے. اب 33 مرتبہ یہ سب سے چھوٹی تصویر جو حدیث سے ثابت ہے،
نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمد، رات کو سوتے وقت اپنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بتایا. یہ چھوٹی تسبیح ہے، اس کو پڑھ لیں 33 مرتبہ. یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اس کو 33 مرتبہ پڑھیں. اینڈ پہ پھر آپ درود ابراہیم پڑھ کے اس کو منہ کے قریب رکھیں، ایک پھونک ماریں. پہلے آپ نے پڑھا سورہ فاتحہ، درود ابراہیم ایک پھونک مار دیں. یہ اس کو کہتے ہیں نفس حدیث میں. ایک ہے نفخ، نفخ سے منع کیا ہے. نفس جائز ہے. نفس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا منہ کا پانی ساتھ مل جائے، یہ اس کو حدیث میں نفس کہتے ہیں. یہ آپ کر لیں. سورہ فاتحہ درود ابراہیم ایک دم ہو گیا. 33 مرتبہ فلما القوا جئتم به السحر، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کے دوسرا پھونک، اور تیسری پھونک آپ پھر درود ابراہیم 3 مرتبہ دم کرنا. یہ مصنون ہے. اس کو پانی کو آپ کم از کم 33 دن تو کریں نا، 1 مہینہ 2 مہینے کریں، انشاءاللہ ایسا ایسا آپ کا جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور میاں بیوی میں محبت جو ہے واپس آ جائے گی. بکرے بھی بچ جائیں گے، آپ کی جیب بھی بچ جائے گی. جیب تو مرد کی کٹتی ہے، بھی بچے گا، اور اللہ معاف کرے آپ کی عزت بھی بچے گی. بہت سارے کیس آ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج کل تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. جتنے بھی ہمارے، زیادہ تر نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو استعمال بھی کر رہے ہیں اور بڑا زیادہ ولگیرٹی کی طرف بھی جا رہے ہیں. جب وہ عناصر تو ہے. میں سوشل میڈیا پہ آیا ہوں، میں حیران ہوں. اللہ کے ایسے مسائل، لوگوں کے اتنے فون آ رہے ہیں کہ مجھے وہ اپنی سم بیٹے کو دینی پڑی. اچھا. اور میں الحمدللہ بتا رہا ہوں مسائل کہاں سے فون کیا، کہاں سے فون کیا، ہمارے ساتھ یہ مسئلے الحمدللہ میں ان کو بتا رہا ہوں. اصل تو ہمارا جو دین سے تھوڑی دوری ہے نا، مسائل کا جو شروعات ہے تو وہیں سے ہوگی تھی. مگر یہ ہے کہ اگر واپس اس طرف چلیں گے تو سنت پہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ انسان، مسلمانوں کی ایٹ لیسٹ جو صحت ہے، جو حالت زار آج کل ہے، وہ بہتر ہو سکتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے میاں بیوی کے پیار کے بارے میں تو بات کر لیا. اب جب پیار ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے اولاد نرینہ، وہ حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ایسے جوڑے ہیں جن کو آج تک اولاد نہیں ہوئی اور بڑی بیچاروں نے منتیں بھی مانگی، بہت سارا علاج بھی کروایا. تو ان کے لیے ہونا تو اللہ کے حکم سے ہے، مگر ان کے لیے کون سی ایسی آیات ہے جو پڑھی جائے اور اس سے ان وہ کنسیو کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو 3 وظیفے بتاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے وظیفے. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں سنا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا تھا، بڑھاپے میں آ کے انہوں نے اللہ سے مانگا. وہ الفاظ اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. میں وہ اپنے جو میرے پاس مریض آتے ہیں، میں پابندی نہیں لگاتا. میں وہی تعداد تو ہے کچھ وظائف کی، ہم بتا بھی دیتے ہیں بعد میں. جتنی آسانی ہو آپ. میں کہتا ہوں 5 منٹ، صرف فقط 5 منٹ 5 نمازوں کی پابندی کریں. ہر نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھ کے نا، وہی میں نے پہلے بتایا سورہ فاتحہ، درود ابراہیم، اور درمیان میں آپ نے ربی حبلی من الصالحین، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ربی حبلی من الصالحین. اب پڑھا، اللہ نے بیٹا بھی دیا، بیٹے کی خوشخبری بھی دی، حلیم بھی دیا، سمجھدار بھی دیا، اور اس کو نبی بھی بنایا. سبحان. اس کے دعاؤں کے بعد جو بیٹا ملے گا وہ فرما بردار ہوگا، وہ آپ کا اطاعت گزار ہوگا. یہ فائدے ہیں بظاہر. میاں بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے. اگر آپ کے پاس 5 منٹ نہیں، چلو کم از کم 1-2 منٹ ہی پڑھ لو، لیکن پڑھنا اس طرح، پہلے سورہ فاتحہ، پھر درود ابراہیم، پھر درمیان میں یہ پڑھے، اینڈ پہ پھر درود ابراہیم. اچھا، دوسرا ہے ایک حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی. اب ان کے ہاں جو اولاد ہے، قرآن نے پورا نقشہ بیان کیا ہے. انہوں نے کہا یا اللہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میری بیوی بانجھ ہو گئی، اب وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا، لیکن میں اللہ جب بھی تجھ سے دعا کی کبھی مجھے اللہ تو نے خالی بات. ان کی دعا بھی بڑی معروف دعا ہے، وہ پڑھ لیں. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا کر لیں. اچھا، ایک اور وظیفہ ہے جو بڑا آسان ہے اور میں نے اس سے بڑے شاندار رزلٹ لیے. میں نے پچھلے دن ایک پوڈ کاسٹ کیا، اس میں مجھ سے ایک تھوڑی سی صاف بھی ہو گئی تھی، غلطی بھی ہو گئی تھی، وہ بھی یہاں درست ہو جائے گی. آپ جب بول رہے ہوتے ہو تو غلطی ہو جاتی ہے. میں نے بعد میں اسامہ طیب صاحب کو پروگرام ختم، جب میں گاڑی میں بیٹھا میں نے فون کیا، میں نے کہا یار یہ ذرا ٹھیک کر دینا. وہ خیر عمرے میں چلے گئے، نہیں کر سکے. اب وہ اپنی دیکھنے والے اس وظیفے کی اصلاح بھی کر دیں. ایک کتاب ہے ہماری طب روحانی، جی، یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس کو میں نے پڑھا ہے. اس کے اندر ان کے مصنف نے ایک وظیفہ بتایا، بڑا شاندار وظیفہ ہے. میں نے بہت سارے مریضوں کو بتلایا، اللہ کے فضل سے جس نے بھی کیا ہے نا اس کو رزلٹ ملا ہے. اچھا، کرنا کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد یا تو میاں بیوی دونوں مل کے پڑھ لیں، اگر زیادہ لگے. اولاد کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے. آپ کو میں بتا دوں، نرینہ اولاد کسے کہتے ہیں؟
بیٹا ہوگا. جس کو ہوتا ہے میری بیٹیاں بیٹا ہو, اس کے لیے بھی ہے. یا کوئی کہتا ہے ہماری اولاد ہی نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے, بیٹا ہو جائے بیٹی ہو جائے, چاہے اس کا سپرم کا ایشو ہے, بالکل جو بھی ایشوز ہیں, وہ اللہ کے فضل سے اس کی دعا دال وا الف وا دعا وہ بھی کرے, دعا بھی کرے, دونوں کرے, دونوں مسنون ہیں. اچھا وہ کیا کرنا ہے, عشاء کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نے پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے اس وظیفے سے تا قدم میں, اور بعد میں پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے. درمیان میں آپ نے 121 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی. بہت ہی اچھی صورت ہے, اس کے بڑے نام ہیں, اس کے بڑی فضائل ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے یہ دم کیا تھا, آپ نے اس کے اوپر مہر ثبت کی کہ یہ واقعی دم ہے. اچھا پڑھنا ہے آپ نے 121 مرتبہ. اگر میاں بیوی مل کے پڑھ لیں, کبھی میاں پڑھ لیں کبھی بیوی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. کتنے دنوں کے لیے؟ 41 دن عمل کرنا ہے. اچھا آپ نے کرنا کیا, 121 مرتبہ یہ صورت پڑھنی ہے. جب آپ پڑھیں گے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہاں آپ نے رک لینا ہے, انعمت علیہم. یہاں رک کے آپ نے 3 مرتبہ کہنا ہے مثل زکریا علیہ السلام, مثل زکریا علیہ السلام, مثل زکریا علیہ السلام, وہی دعا جو زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی. اچھا وہ کہنا ہے. اس کے بعد آپ نے کہنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, یہ 1 مرتبہ ہو گیا. اس طرح 121 مرتبہ پڑھنا. اس وظیفے کی اس طب روحانی کے اندر ایک شرط لکھی گئی. وہ شرط یہ ہے کہ جب اللہ نے زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی نا بچے کی, تو اللہ نے فرمایا زکریا علیہ السلام سے کہا دنیا کا ایک ریت ہے, دنیا کا ایک رواج ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے, بعد میں اس کا 7 دن کے اندر اندر نام تجویز کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا اے زکریا تو نے ایسی پیاری دعا کی ہے, میں تمہیں بیٹا بھی دوں گا اور نام بھی میں رکھوں. سبحان اللہ. اللہ نے نام رکھا. وہ کیا نام تھا؟ یحییٰ علیہ السلام. تو جو اللہ اولاد دے, اگر ہو سکے, میں نے شرط نہیں لگائی, یہ اس مصنف کی شرط, اگر ہو سکے تو وہ اس کا نام یحییٰ رکھے.